صحابہ کرام تو وہ ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا اور لوگوں کے سامنے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا کر پیش کیا۔ صحابہ تو وہ ہیں جو جس دنیا سے گئے اور ان کے لیے گارنٹی ہے کہ ایمان پر گئے، اور جن کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان پر گئے ہیں یا نہیں گئے، ان کو تو صحابی کہتے ہی نہیں۔ ہم اہل سنت ان کو تو صحابی نہیں مانتے۔ اہل سنت تو صحابی کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں، لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور ہم اسے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرزا صاحب۔ اور اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اور ان کے ساتھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی موت ایمان پہ ہوئی، تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ دوسرے منافقین کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ اگر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی تو صرف اس لیے اہل سنت کے نزدیک ان کی موت ایمان پر ہوئی۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان سے تعلق توڑیں گے نہیں، والدین سے بھی تعلق نہیں توڑا جا سکتا، اور اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ صحابہ کرام اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی تعلق توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ناحق تھا تب بھی، لیکن ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اولت طائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے، دونوں حق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرما طائفتین عظیمتین، دو عظیم الشان گروہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عظیم الشان قرار دے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے، جھوٹے پراپیگنڈے کی بنا پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔